السلام علیکم ناظرین، سندھو ساگر کے 7ویں ایڈیشن میں 7ویں محفل میں آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج سندھو ساگر کی خصوصی مہمان تیسری صنف یعنی خواجہ سرا ہیں۔ خواجہ سرا معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کے مسائل پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی مکمل انسان ہیں اور ہمیں ان کی طرف اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہیں برابر کے حقوق اور معاشرے میں باوقار مقام دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری آج کی مہمان خواجہ سرا نشا راؤ صاحب ہیں۔ نشا راؤ باشعور، قابل، تعلیم یافتہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل ہیں۔ انہیں آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھلی کرایا نشا راؤ جی، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں وعلیکم آپ السلام۔ کا تھینکس کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل سے ہمارے خواجہ سراؤں کی آواز کو، جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمارے لیے، جس کے لیے ہم بہت شکرگزار ہیں آپ کے۔ جی بات کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کیجیے۔ ویسے تو ہمیں علم ہے کہ آپ وکیل ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں۔ میرا نام نشا راؤ ہے، میں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل ہوں۔ میں ٹرانس پرائڈ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ پیچھے میرا لوگو بھی نظر آ رہا ہے۔ میں اس ٹائم اپنے آفس میں ہی ہوں اور میں کمیشن آف سندھ اسٹیٹس فار وومن لا کمیٹی کی ممبر ہوں۔ جو میری میٹرک تک تعلیم تھی وہ میں نے لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں موو کر کے کراچی آ گئی۔ کراچی سے میں نے اپنے کلچر میں ہی رہ کے، اپنے جو ہمارا کلچر ہے گرو چیلا سسٹم، اس میں رہ کے میں نے انٹر کیا، بی اے کیا، پھر میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کیا، پھر میں نے سندھ مسلم لا کالج سے LLB کیا۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ فرحانہ صادق صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ موسٹ ویلکم، دوستوں موسٹ ویلکم۔ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں ہمیں، تو ضرور دیجیے۔ ہم آپ کا کامنٹ شو بھی کریں گے اور آپ کا سوال مہمان سے پوچھا بھی جائے گا۔ آپ کی جائے پیدائش کہاں کی ہیں اور اب آپ کہاں رہتی ہیں؟ جو میری پیدائش ہے وہ لاہور کی ہے۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ ابا آرمی سے ہیں، ایک پڑھی لکھی فیملی سے ہوں، سارے بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے گھر پہ حاصل نہیں کی، اپنے کلچر میں آ کے حاصل کی۔ جو ہمارا گرو چیلا سسٹم ہے میں نے اس میں آ کے تعلیم حاصل کی۔ بیسکلی تعلق پنجاب سے ہے۔ اس ٹائم میں کراچی میں رہتی ہوں۔ مجھے کراچی میں رہتے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک ادارہ چلاتی ہوں، سٹی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہوں کراچی، اور اس کے علاوہ میں خواجہ سراؤں کے حقوق پر کام بھی کر رہی ہوں۔ زبردست۔ یعنی کہ آپ وکالت کر چکی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے کام سر انجام دے رہی ہیں۔ جی جی۔ اور اپنی وکالتی جی، پیشے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ وکالت کے پیشے کے بارے میں جی جی۔ وکالت کا ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہے۔ جو سٹی کورٹ کے لائرز ہیں بہت اچھے ہیں، مجھے کوپریٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر میرے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ جو میرے سینئر ہیں مدثر اقبال چودھری صاحب، وہ بہت اچھے ہیں، وہ میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں۔ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ مجھے بار بار سمجھاتے ہیں۔ جب میں وکیل بنی تو مجھے لگا کہ میں وکالت نہیں کر سکوں گی، کہ ہماری کمیونٹی میں جو ہماری سوسائٹی ہے، ہماری کمیونٹی سے لوگ سوسائٹی میں جا کر وکالت نہیں کر سکتے، اور جب میں کورٹ میں جاؤں گی تو اتنے زیادہ میلز لائر کا ہجوم ہوگا تو میرے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ لیکن جب میں کورٹ گئی ہوں تو اس کے برعکس مجھے ملا۔ جو میل لائرز ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کراچی میں، اور وہ میرے شانہ بشانہ ہے۔ مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں تھرڈ جینڈر ہوں، ہمیشہ مجھے یہی فیل کروایا گیا میں ایک لڑکیوں کی طرح ہوں، میں لڑکیوں کی طرح ہی رہتی ہوں۔ اور میں جو کالا کوٹ پہن لیا ہے، یہ میں نے بیئر کیا ہوا ہے، میں ایک وکیل ہوں، تو میری جو ایک قابلیت ہے، میرا جو ایک لیول ہے وہ وکیلوں کی طرح ہے۔ تو سب وکیل مجھ سے بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہیں۔ زبردست۔ آج آپ جس مقام پر ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ آپ کی محنت ہے یا کسی اور کی محنت ہے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کو سب کس سے نے پہلے بنایا، وکیل کس نے بنایا آپ کو؟ یہ آپ کا جذبہ کہاں سے آ گیا
اور آپ پڑھنے لکھتے ہیں لاہور سے کراچی آ گئی. اس ٹائم میں LLM کی اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے. میں سپٹمبر اکتوبر سے LLM سٹارٹ کر رہی ہوں. میں لاء میں ماسٹر کر رہی ہوں، انشاءاللہ بھی میرا سٹارٹ ہوگا. یہ میں کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں. میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں. میرے ماں باپ بہت اچھے پڑھی لکھی فیملی سے ہوں. ان کی دعائیں ہیں، انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے. اور انسان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ہوتا ہے. پھر سوسائٹی میں بھی جب میں نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی پڑھی لکھی نہیں ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ بیریئرس ہیں ہماری کمیونٹی کو، مثلاً کہ وہ اپرچونیٹیز نہیں دی گئی، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ اچھا کروں، میں ان کی لیڈر بنوں، میں پڑھوں. میری ایج ابھی کم ہے، مجھے کچھ اچھا کرنا چاہیے. تو میں نے تعلیم حاصل کی. جب میں پولیس اسٹیشنز میں جاتی تھی تو وہاں پر ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے کوآپریٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں وکیل بن جاؤں، تاکہ مجھے لاء کے بارے میں پتہ ہوگا، میں اپنی کمیونٹی کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکوں. زبردست. ارشاد علی ڈھانی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ کچھ تھینک پوچھنا یو. چاہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں بالکل پوچھیے. اچھا، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتی تھی، آپ انجینئر بھی بن سکتی تھی، آپ نے وکالت کا پیشہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، جو میرا ڈریم تھا لائف کا وہ ڈاکٹر کا ہی تھا. لیکن جب میں تھرڈ جینڈر، مجھے پتہ چلا کہ میں تھرڈ جینڈر ہوں، اور پھر میں اپنی کمیونٹی میں آ کر رہنے لگی، فیملی سے دور ہو گئی، فائنینشیل طور پر میں پڑھ نہیں سکی. تو پھر میں نے لاء کی طرف زیادہ فوکس کیا. کیوں؟ میری کمیونٹی کو زیادہ تر ہراسمنٹ، سیکشل ابیوز اور ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں. تو ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، میرے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے لاء کو ہی چوز کیا. اور لاء ماشاءاللہ اچھی فیلڈ ہے، ہمیں قانون کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے. ہم پولیس اسٹیشن، ہاسپٹل، ہر جگہ جا کے قانونی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اور میرے لیے یہ مجھے لگا کہ بیسٹ ہے، اس لیے میں نے لاء کو چوز کیا. شکریہ. اچھا، وکالت سے پہلے آپ کن مسائل سے گزری؟ کچھ آگاہ کیجیے لوگوں کو. دیکھیے، ایک خواجہ کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. جب ہم اپنی فیملی میں ہوتے ہیں تو ہمیں فیملی سے ہی ریجیکشن کا سامنا ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں آنے تک ہمیں وہ ایکسیپٹنس نہ تو گھر سے ملتی ہے نہ فیملی میں. جب میں گھر سے اپنی کمیونٹی میں آئی تو میرے لیے بہت زیادہ مسائل تھے. میرے ID کارڈ نہیں تھا، ایج کم تھی، میٹرک تعلیم تھی، سمجھو ہر لحاظ سے بہت زیادہ مسائل تھے. میرے پاس پیسے نہیں تھے. کمیونٹی میں آئی تو پتہ چلا کہ یہاں خود سے کمانا ہے اور خود ہی کھانا ہے، گھر کا رینٹ دینا، اور اس کے بعد راشن، اور اپنی تعلیم کو جاری رکھنا میرے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا. شروع میں نے بھیک مانگی روڈوں پر. صبح میں بھیک مانگتی تھی، شام میں پڑھنے جاتی تھی. میرا LLB میں ایڈمیشن ہوا، اس ٹائم تک میں روڈوں پر بھیک مانگتی تھی، سگنلز مانگتی تھی، گھروں میں مانگتی تھی. اس طرح کر کے میں نے اپنی تعلیم کو پورا کیا. زبردست. اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں دیکھنے والے کو کہ آپ نے بھیک مانگ کر پھر بھی اپنی تعلیم نہیں چھوڑی، اور آج آپ الحمدللہ وکیل بن چکی ہیں. اور لوگوں کے مسائل سن کر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے. لوگوں کو بتائیں، یہ مشل راہ کردار ہیں. آپ لوگوں کو بتائیں اپنے بارے میں کہ کس طرح آپ نے بہت مشکل سے تعلیم حاصل کی ہے. آگاہ کیجیے لوگوں کو. جب میں لاہور سے کراچی آئی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. میری گرو بہت اچھی تھی، جس کے پاس میں رہتی تھی وہ اولڈ تھی. اس کو میں نے کہا کہ گرو مجھے پڑھنا ہے. اس نے بولا بیٹا پڑھ کر کیا کرو گی، ہم نے ساری زندگی بھیک ہی مانگنی ہے. میں نے بولا نہیں گرو، مجھے پڑھنے کا شوق ہے. میں گھر سے اسی عزم کے ساتھ آئی ہوں کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں، پڑھوں، لائف میں کچھ بن سکوں. تو میری گرو نے 1-2 سال تو مجھے منع کیا، نہیں نہیں ابھی نہیں پڑھنا. جب اسے پتہ چلا کہ میں کچھ قابل ہو گئی ہوں، مجھے کھانا پینا ڈھنگ سے رہنا سب کچھ آ گیا، تو اس نے مجھے بولا کہ تم تعلیم حاصل کرو. تو میں نے پرائیویٹ انٹر کیا، پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن میں ایڈمیشن کروایا. میں صبح میں سگنلز مانگتی تھی کراچی میں 3 تلوار کا. صبح میں جاتی تھی 8 بجے اور وہاں سے میں 1 بجے آتی تھی. 2 بجے میں کلاس لینے کے لیے چلی جاتی تھی. میں نے ایوننگز میں پڑھا ہے. لائف میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جب اسے خود سے کمانا ہے. اور پھر مجھے تو بھیک مانگنی ہوتی تھی. میرے ساتھ میرے پیرنٹس، دوست، یا کوئی کسی بھی سیکٹر سے یا سول سوسائٹی سے لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تھے. مجھے بھیک مانگ کر اپنے واچرز، بکس، ہر چیز کو خود سے خریدنا ہوتا تھا. تو میرے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے. جب میں لوگوں کو بولتی تھی کہ مجھے ووچر کے پیسے چاہیے، میرے پاس فیس کم ہے، تو لوگ سمجھتے تھے میں سگنلز پر جو بھیک مانگ رہی ہوں لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہوں. لوگ مجھے بولتے تھے کہ آپ اگر بھیک مانگ رہی ہیں تو جھوٹ تو نہ بولیں، ڈرامے تو نہ کرے. تو میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا کہ دیکھو کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں اور لوگ اس پر بھی یقین نہیں کر رہے.
تو مجھے بہت زیادہ مشکلات ہوتی. جب ووچر بھرتی تھی تو پیسے نہیں ہوتے تھے, اپنی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگوں سے ادھار لیتی تھی, تو وہ بولتے تھے میں بے وقوف ہوں, میں اتنی فیسیں بینکوں میں پے کر رہی ہوں, میں نے ساری زندگی مانگنا ہے. لیکن الحمدللہ جب میں وکیل بنی تو مجھے خود پر اور کمیونٹی کو بھی مجھ پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ میں نے جو میرا مقصد تھا اللہ پاک نے مجھے اس میں کامیاب کیا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں بلیک کوٹ پہن کے روز صبح سٹی کورٹ جاتی ہوں یا میٹنگس میں جاتی ہوں, چینلز پہ جاتی ہوں, تو خود میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں. جب میں ٹرانس کمیونٹی میں مجھے پتا چلا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں تو میں ڈپریس ہو گئی. میں نے سوچا کہ اللہ پاک میری تو زندگی نہیں ہے, میرا فیوچر نہیں ہے, مجھے کیوں بنا دیا ایسا. تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت اچھا بنایا, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بنایا. میرا ادارہ ہے ٹرانس لائف سوسائٹی, جہاں میں فیمیلز کے کیسز دیکھتی ہوں, خواجہ سراؤں کے دیکھتی ہوں, راشن ڈسٹریبیوشن کرتی ہوں, لوگوں کے لیے پولیس اسٹیشن جاتی ہوں, ہاسپٹلس جاتی ہوں. میں اتنے زیادہ کام کر رہی ہوں, اور میں ان کمنگ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے میں ایک اسکول بھی بنا رہی ہوں غریب بچوں کے لیے, جہاں پر میں فری بچوں کو تعلیم بھی دوں گی. یہ بھی میں نے پلان کیا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے میں وہ بھی اسٹارٹ کر رہی ہوں. زبردست. صرف آپ کے والدین کو آپ کی کمیونٹی پر آپ کا فخر نہیں ہے, ہمیں بھی آپ پر فخر ہے. شکریہ. اسلم نہانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلم صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل پوچھیں. اچھا, آپ قانون دان ہیں تو اب قانونی سوال آپ سے کرتے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2018 میں ایک بل پاس ہوا تھا خواجہ سرائے کے بنیادی حقوق پر, جو اب میرے خیال میں قانون بن چکا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات دیجیے, یہ کیا ہے؟ 2009 میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے ہمارے لیے آرڈر پاس کیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن دی جائے, شناخت. اور اس کے بعد 2012 میں ہمارے آئی ڈی کارڈ بننا اسٹارٹ ہو. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ خواجہ سراؤں کو پاکستان کے اندر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن شناخت مل گئی. یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات تھی. 2018 میں ہمارے لیے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل پاس ہوا ایکٹ, اور یہ ہماری بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی جس میں ہمیں شناخت دی گئی, 2% جاب کوٹا دیا گیا, فری ایجوکیشن دی گئی, انہیریٹنس میں ہمیں حصہ دیا گیا. یہ ہماری اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے فنڈامنٹل رائٹ تو ہر انسان کو پاکستان میں دیا جاتا ہے, لیکن خواجہ سراؤں کے ایک الگ سے قانون بنا دیا گیا اور جس پہ امپلیمنٹیشن کیا جا رہا ہے. میں گورنمنٹ سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں کمیونٹیز کے لیے بہت اچھے ہمارے لیے گورنمنٹ پیکیجز لے کر آ رہی ہے. ہمارے لیے جابس ہیں, فری ایجوکیشن ہے, ہیلتھ پر ہمارے لیے کام کیا جا رہا ہے. ہمیں ہر ڈپارٹمنٹس میں ہمیں اچھی رسائی مل رہی ہے. زبردست. فرحانہ صادق نے آپ سے ایک سوال کیا ہے. نشا, جسمانی فرق کی صورت میں معاشرے کے اس منفی رویے جیسے فیملی کا قبول نہ کرنا اور گھر سے نکال دینا کے خلاف آپ کوئی قانونی قدم اٹھائیں گی؟ دیکھیں, خواجہ سراؤں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں اور میرا دل تو بہت زیادہ ہی نرم ہے. جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں نا, وہ ہمارا زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے. ہماری فیملی, ہمارے پیرنٹس, ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, وہ ہم اپنی زندگی میں کبھی ماں باپ کو نہیں بھول سکتے. اور میں اپنی ماں سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنے میرے کوئی اور بہن بھائی پیار نہیں کرتے ہوں گے. تو جو خواجہ سرا ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں اتنا زیادہ دتکار دیا جاتا ہے, اس کو اتنے زیادہ دکھ اور پریشانی ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنی فیملی سے گلہ نہیں کرتے. اور میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کبھی برا نہیں سوچتے, ہم ہمیشہ ان کے لیے پازیٹیو ہی سوچتے ہیں. ہم وہ ہمارے لیے بھلے اچھے ہیں یا برے ہیں, ہم ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹرانس کمیونٹی میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی خواجہ سرا اپنے پیرنٹس کے انگیسٹ جائے گا. زبردست. کمار کشور صاحب آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. شکریہ. کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, ضرور کیجیے. اچھا, تعلیم حاصل کرنے کے دوران کوئی اچھا وقت, کوئی اچھا لمحہ, جسے دکھی لمحے تو بہت سارے ہیں, کوئی اچھا وقت شیئر کرنا چاہیں, کوئی اچھا لمحہ, کوئی وقت یادگار چیز. اچھا یہ تھا کہ جب میں کراچی یونیورسٹی میں BA کر رہی تھی تو ہمارا کیا کہتے ہیں کہ گریجویشن کا, انڈر گریجویشن کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں پاس ہو گئی تھی. تو وہ میری لائف کا بہت بڑا دن تھا کہ میں گریجویٹ ہو گئی ہوں. اور وہ میری لائف میں مجھے وہ دن آج بھی نہیں بھولتا کہ مجھے ایک امید کی کرن ہوگی کہ میں آگے مزید پڑھ سکتی ہوں, کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. آپ کو پتا میٹرک انٹر تو بہت زیادہ خواجہ سراؤں نے کیا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی گریجویٹ لیول پر جاتا ہے, گریجویشن کرتا ہے یا ماسٹر لیول پر جاتا ہے, تو وہ بہت کم ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں. اور ان میں مجھے لگتا ہے کہ میں کراچی میں پہلی تھی ایسی
جس سے اتنی زیادہ اللہ پاک نے مجھے لکی سمجھا. میں لکی تھی کہ مجھے یہ اس چیز سے نوازا گیا کہ میں تعلیم حاصل کروں. تو میں وہ دن نہیں کبھی بھول سکتی. زبردست. اچھا آپ جو سماجی کام کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اسکول کا، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ خواجہ سرا بھی سماجی کام کرتے ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں، تفصیل سے آگاہ کیجیے. سوسائٹی میں خواجہ سراؤں کو صرف بھیک مانگنا، ناچ گانا تک ہی محدود کیا جاتا ہے. میں یہ اس کے برعکس کام کر رہی ہوں تاکہ میں سوسائٹی میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ خواجہ سرا بہت کچھ کر سکتے ہیں آج اگر انہیں موقع دیا جائے. خواجہ سراؤں کے اندر ایک مرد اور ایک عورت دونوں کی صلاحیت ہیں. اگر وہ ایک مرد کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں، ایک عورت کی طرح بھی کام کرتے ہیں. خواجہ سراؤں میں بہت زیادہ ہمت ہے اور وہ بہت بہادر ہیں، حوصلہ مند ہیں. اگر انہیں سوسائٹی عزت دے اور رسپیکٹ دے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں خواجہ سراؤں کے لیے تو کام کر رہی ہوں. بہت زیادہ لوگ مجھے یہی پوچھتے ہیں کہ تم خواجہ سراؤں کے لیے کام کرتے ہو، تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں میں خواجہ سراؤں کے علاوہ نارمل کمیونٹی کے لیے بھی کام کرتی ہوں. میرے پاس جب فیمیلز اپنا فیملی کیس یا کوئی میٹر لے کر آتی ہیں تو جب میں ان کا سالو کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے مجھے صرف خواجہ سراؤں کے لیے ہی نہیں بنایا، مجھے سب کے لیے بنایا. میں سب کے کام آؤں. اب میں نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہ غریب بچے جو فیسیں اسکولس میں نہیں دے سکتے، یا ہم نے وہ علاقہ ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر بچے فیس نہیں پے کر سکتے، ہم وہاں پر ایک اسکول گورنمنٹ ایک پرائیویٹ اسکول بنائیں جہاں پر بچے آ کر پڑھیں. ان کو ہم کتابیں ہر چیز فری پرووائڈ کریں تاکہ ان کو یہ پرابلم نہیں ہو کہ ہم فیس نہیں دے سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے. یہ بھی ایک خواجہ سرا ہی کرے گی پاکستان میں، مجھے لگتا ہے پہلی بار. زبردست. ایک سوال آیا آپ کے لیے، فقیر یار محمد پوچھ رہے جیک آواز سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کبھی عشق ہوا ہے؟ ان کا سوال ہے. ہاں بہت دفعہ ہوا ہے عشق مجھے. میں کس اچھا کس یہ کا نام لوں. اچھا یہ ہونے والا کام ہے، ہوتا رہتا ہے. ہاں میں تفصیل سے، میں اپنے پیرنٹس سے بہت عشق کرتی ہوں، اپنے اچھے دوستوں سے بہت عشق کرتی ہوں، اپنی گرو سے بہت عشق کرتی ہوں. وہ اچھے وکیل جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں ان سے بہت عشق کرتی ہوں. ہر وہ انسان جو میری لائف میں میرے لیے اور میری کمیونٹی کے لیے اچھے کام کرتے ہیں میں ان سے عشق کرتی ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پاک سے عشق کرنا چاہیے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہمیں ان پر اپنے فوکس نہیں کرنا چاہیے عشق کو، پھر اس طرح ہم اپنے گول سے ہٹ جائیں گے. بس ہم اپنے کام کو دیکھیں اور آگے بڑھیں تاکہ ہم لائف میں کچھ اچھا کر سکیں. آپ نے کوشچن کیا، بڑا انٹرسٹڈ کیا، تھینک یو سر. آپ نے پوچھا اچھا میں نے اتنے زیادہ چینلز کی ہیں، اتنے زیادہ انٹرویوز دیے ہیں، آج تک مجھے یہ کوشچن کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ کوشچن سن کے میں بہت خوش ہوئی ہوں اور میں نے پازیٹیو ہی جواب دیا ہے. زندگی ہے، جب فقیر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے نا اس میں عشق بھی بہت لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اب وہ آپ پہ زبردست. ڈپینڈ کرتا ہے آپ وہ عشق کو پازیٹیو لے رہے ہو یا نیگیٹو لے رہے ہو، وہ آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا عشق کر رہے ہو. زبردست. فقیر یارمان صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. اسلم رانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نشا آپ کی محنت کو سلام. تھینک یو. سر شکریہ. طیب جی ویری نائس سر، بہت شکریہ. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل پوچھیے، کوئی کامنٹ کوئی رائے دینا چاہیں پوچھیے. جو دوست ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں بالکل پوچھ سکتے ہیں، بالکل کامنٹ کر سکتے ہیں. اچھا آپ وکالت میں کتنے کیس لڑے ہیں آپ نے آج تک؟ کتنے لوگوں کو ہینڈل کیا ہے آپ نے؟ صرف آپ نے خواجہ سرا کے کیس لڑے ہیں یا نارمل لوگوں کے بھی آپ کیس لڑتی ہیں؟ اس کے دیکھیں بارے میں میں کچھ بتائیے تفصیل. سب کے لیے کام کر رہی ہوں. 2015 میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا لا کالج میں اسی ٹائم سے کیسز دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے بھی میں لا میں انٹرسٹڈ تھی، پولیس اسٹیشن جانا، کورٹ جانا، جب وکیل نہیں تھی یا اسٹوڈنٹ نہیں تھی. جب میں لا کی فیلڈ میں آ گئی تھی 2015 سے لے کر ابھی تک میں کیسز دیکھ رہی ہوں. میں نے اتنے زیادہ کیسز دیکھ لیے انکاؤنٹ ہے، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ کتنے کیسز ہیں. لیکن میں ہر انسان کی مدد کرنا چاہتی ہوں. کوئی بھی مظلوم جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہیوی اماؤنٹ فیسیں وکیلوں کو نہیں دے سکتے، ہم ان کے کیسز کرتے ہیں. زبردست. کوئی تعداد بتا سکتی ہیں کہ آپ نے کتنے کیس لڑے ہیں؟ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے خواجہ سرا صاحب وکیل بننے کے بعد کتنے کیس لڑ چکے ہیں. اگر بتانا چاہیں، کوئی بتانا.
جی نہیں میں نے 50 سے ابو کیسز کیے ہیں، نارمل کمیونٹی کے بھی اور ٹرانس کمیونٹی کے بھی، اور مزید میں نے کیسز کیے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ میرے آئی تھنک 50 سے زیادہ کیسز ہیں۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، آپ کو کس طرح لگتا ہے جب لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے مسائل پریشانی بتاتے ہیں، اپنے دکھوں تکلیف مسائل کا حل آپ کے پاس ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ نے مجھے مسائل بہت کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، مجھے بہت گزر اچھا چکی ہیں لگتا آپ ہے۔ سسٹم سے۔ جی جی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، مجھے اپنے دکھ درد بتاتے ہیں، اپنی پرابلمس بتاتے ہیں، میں انہیں سولوشنس بتاتی ہوں تو وہ خوش ہو کے جاتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ مسکراہٹ میرے چہرے پر ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے کتنے اچھے کام کے لیے چنا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں۔ زبردست۔ کیا آپ سمجھتی ہیں معاشرے کا رویہ تیسری صنف خواجہ سرا اکثریت کو بھیک مانگنے، شادیوں میں گانے گوانے اور ممنوع کام کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ آپ کی نظر میں ہمارا عمومی رویہ تیسری صنف خواجہ سراؤ کا بدترین استحصال کر رہا ہے؟ دیکھیں ابھی سوسائٹی میں بہت اچھا رجحان آ گیا ہے، لوگ شعور آ گیا لوگوں میں، لوگ سینسٹائز ہو گئے ہیں۔ اگر ہم سوسائٹی کو سمجھانا چاہیں تو سوسائٹی سمجھتی بھی ہے، اب لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں خواجہ سراؤ کو، خواجہ سراؤ کے لیے لوگ اویئرنیس سیشنز کرواتے ہیں، ہیلتھ سیشنز کرواتے ہیں، خواجہ سراؤ کے لیے ورک کر رہے ہیں، خواجہ سراؤ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوسائٹی میں بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں خواجہ سراؤ کو۔ ہاں اگر کہیں کہیں خواجہ سراؤ کے لیے اسٹگما یا ان کو تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خود کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر نہیں کر رہے۔ ہمیں این جی او جو سیکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں لوگوں کو اویئر کریں، ان کو سینسٹائز کریں کہ خواجہ سراؤ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرنا چاہیے۔ ہم اسکولس ڈپارٹمنٹس میں جا کر اویئر کریں، ہم ہاسپٹلس میں جا کر کریں، تاکہ جن لوگوں کو خواجہ سراؤ کے بارے میں نالج نہیں ہے ان کو بھی نالج ہو۔ ہم سوسائٹی کو بلیم نہیں کر سکتے، سوسائٹی میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے یوتھ جو ہے وہ خواجہ سراؤ کو بہت پروموٹ کر رہی ہے، خواجہ سراؤ کی ورک کر رہی ہے۔ ہماری جو یوتھ جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ کراچی میں میرے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں یوتھ کو وہ جتنا چاہوں شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ زبردست۔ فرحانہ صادق صاحبہ نے سوال پوچھا ہے، کوئی ایسا کیس جس کے بارے میں جس کے ہارنے کی خوشی ہوئی ہو؟ کوئی ایسا کیس، مطلب جیتنے پر تو خوشی ہوتی ہے ہمیشہ، کوئی ایسا کیس بتلانا چاہیں گے آپ جس کے ہارنے کی خوشی ہوئی آپ کو؟ آئی تھنک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہارنے کے جو بعد جان خوشی، بوجھ کر ہارنے کے آیا بعد ہے وہ تو آپ نے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہارنے کے بعد آپ کو پتہ ہے موڈ آف ہو جاتا ہے آپ کا، ایسا لیکن کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، فقیر یار محمد کے سوال پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ آپ نے جیسے پولیس والوں نے ذکر کیا، آپ کو عشق سے ڈر نہیں لگا، آپ کو پولیس والوں سے ڈر لگا اور آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی سوال کی۔ میں نے کہا جو فقیر یار محمد صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کو ہوں کبھی عشق ہوا ہے، تو میں ان ہوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ نشا صاحبہ کو پولیس والوں سے عشق سے ڈر نہیں لگا، پولیس والوں سے ڈر لگا ہے، تبھی وہ وکالت کا پیشہ اختیار کر چکی ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ صحیح کہا آپ نے۔ عاطف علی سر، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی سوال کرنا چاہیں پوچھیں بالکل۔ اچھا، آپ کیا کہتی ہیں تیسری صنف کو باعزت روزگار اور خاندان کی مدد ملنی چاہیے، اور خواجہ سراؤں کو بھی دیگر انسانوں کی طرح ہر سیکٹر میں کام کے مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنی زندگی عزت اور باوقار طریقے سے گزار سکے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سوسائٹی کے اندر انہیں ایکسیپٹینس ملے، فیملی میں بھی اور سوسائٹی میں بھی، اور انہیں ایجوکیشن دی جائے، ان کے لیے اسکلس ڈیولپمنٹ سیکٹرز بنائے جائیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو اور اسکلس کو حاصل کریں۔ اس کے بعد وہ سوسائٹی میں جا کر عزت کے ساتھ جابس کریں، خواجہ سراؤں کے لیے جابس ہونی چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، ان کے لیے کوٹا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ وہ جابس کر سکیں۔ زبردست۔ محمد عارف فہیم صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں بالکل پوچھیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں ملک میں بہت سے خواجہ سراؤں پر حملے اور ان کی ہلاکتوں کی خبریں آمنے سامنے آتی رہتی ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اس میں ہماری جو
سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی ناکامی سمجھتی ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے پروٹیکشن نہیں دے رہی خواجہ سراؤں کو، اور خواجہ سراؤں کے لیے اس پر میں کہتی ہوں کہ کوئی گورنمنٹ کو اس پر کوئی اچھا سا اقدام کرنا چاہیے، اس کو نوٹس لینا چاہیے کہ خواجہ سراؤں کے اتنے زیادہ ہراسمنٹ یا ان کے مرڈر کے کیسز اتنے زیادہ سامنے کیوں آ رہے ہیں، کیوں خواجہ سراؤں کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ انہیں سیف طریقے سے ان کی زندگی وہ گزار سکے۔ میں تو دیکھتی ہوں کہ کہیں بھی خواجہ سرا ہیں تو وہ ان سیف ہوتے ہیں، انہیں لوگ روڈوں پر ہراس کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے گھروں پر آ کر حملے کرتے ہیں، یہ عموماً میں نے دیکھنے میں آیا۔ لیکن ان کے لیے اگر ہم پولیس اسٹیشنز جائیں تو اتنے اچھے طریقے سے کاروائی نہیں کی جاتی، پولیس اسٹیشنز میں جب جا کر بات کرتے ہیں تو خواجہ سرا ایک تو ان کی بات کو سنا نہیں جاتا، ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور اگر پولیس والے ان کی بات سنتے تو بولتے آپ کے تو روزمرہ کے یہی کام ہے، تو ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی مایوس کن باتیں ہیں کہ اس پر گورنمنٹ کو میں کہتی ہوں کہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ خواجہ سرا ایک سیف طریقے سے پاکستان کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ کے قریبی دوستوں، وکلا کا، پولیس کا، جج صاحبان کا، عدالت کے اندر عملے کا رویہ کیسا رہا ہے؟ پہلے بہتر تھا، اب بہتر ہوا ہے، یا بہتری کی امید ہے، یا بالکل صحیح ہے، وی آئی پی ہے؟ دیکھیں اسٹارٹنگ میں جب میں پڑھ رہی تھی، اسٹوڈنٹ ٹائپ میں تھی، تو میں اپنے کارڈز وغیرہ یونیورسٹیز کے کالجز کے دکھا کر کام کرواتی تھی۔ نارمل کمیونٹی کے ساتھ رویہ ابھی بھی اچھا نہیں ہے، میں امید یہی کروں گی کہ ہمارے لیے آنے والے وقت بہت اچھے آئیں تاکہ سب خواجہ سرا نشا کی طرح ہی جا کر اپنے کام کر سکیں، عزت ان کو ملے، تاکہ وہ کس بھی ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہو انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اپنی بات بتاتی ہوں، جب میں پولیس اسٹیشن جاتی تھی تو میری خود کی بات نہیں سنی جاتی تھی اور میں خود بھی پولیس والوں سے اسٹارٹنگ میں ڈرتی تھی۔ اب میں پولیس اسٹیشن جاتی ہوں، میرے پاس لائسنس ہے، میرے پاس کارڈ ہے، اور میں جا کر بتاتی ہوں بھائی میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لاء کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی پولیس اسٹیشن میں کہیں بھی جا کر بات کرتا ہے تو اس کو اگر ہاؤ ناؤ کے بارے میں نالج ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکے گا۔ جب ایک انسان کو کسی چیز کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوگا، وہ ان پڑھ ہوگا، تو وہ کیا بات کرے گا۔ میں کہتی ہوں کہ پڑھائی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے انسان کی زندگی میں، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اب میں پولیس اسٹیشن جاتی ہوں، میرے لیے کوئی ایشوز نہیں ہوتے۔ اگر میں پولیس اسٹیشن، ہاسپٹل، کورٹ، بینک، کسی بھی جگہ جاتی ہوں تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی، میں ایزیلی جا کر اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ زبردست۔ میں نے ایک عالمی کانفرنس دیکھی تھی جہاں پر ایشیا سے خواجہ صرف ہندوستان سے شریک ہوئے تھے، یعنی کہ پاکستان وہاں پر ان ممالک میں ممبر نہیں تھا۔ تو آپ سمجھتی ہیں ابھی بھی پاکستان میں حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے خواجہ سرا کے لیے، کوئی قانون لانا ہے، کچھ جی اس رہتی طرح ہیں کی ایسی چیزیں؟ اپرچونیٹی، جی جی ابھی بہت ساری ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایسی فرمس ہیں جہاں پر خواجہ کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں چاہتی ہوں کہ خواجہ کو ہر فارم پر عزت دی جائے تاکہ خواجہ سرا اپرچونیٹیز ان کے لیے ہوں گی تو وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جا کے اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے موقع دیا جائے گا تو میں ضرور انٹرنیشنل لیول پر جا کر اپنی آواز بلند کروں گی، اور میرا جو خود کا بھی ڈریم ہے کہ میں بار ایکٹ لا پڑھنے یو کے جاؤں۔ اگر مجھے گورنمنٹ سپورٹ کرے یا کوئی ادارہ مجھے اسپانسر کرے تو میں ضرور پڑھوں گی۔ اگر ہمیں اپرچونیٹیز دی جائیں گی کبھی بھی ہم وہ اپرچونیٹیز کو مثلاً کہ اس اپرچونیٹیز کو ہم لاس نہیں کریں گے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جی، اسلم نانی صاحب بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو بالکل پوچھیے۔ اچھا، لوگوں کے رویے پر آتے ہیں ہم، مطلب ہمارا جو عمومی رویہ ہے خواجہ سرا کے پاس ساتھ وہ یہی ہے کہ مطلب ناچنے گانے والے ہیں، گھر پہ آئیں گے، ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ان کو دوسرے جو عموماً کام ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے نارمل، ان کے لائق کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں انسانوں کے عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں، عوام کی۔ دیکھیں سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا کہ خواجہ سرا یا تو ناچ گانا کریں گے یا ویڈنگ ڈانسنگ کریں گے یا بھیک مانگیں گے۔ ہمیں تو ایک دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس انہی کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ اب چینج ہوگا تو پھر سوسائٹی میں خواجہ سرا کچھ اچھا کر سکیں گے۔ اب پڑھے لکھے ماشاء اللہ خواجہ سرا سامنے آ رہے ہیں، ماڈلس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرس ہیں، اور ڈفرینٹ فیلڈس میں ہیں، پولیس آفیسرز ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ خواجہ سرا جو پڑھ لکھ کر سامنے آئے ہیں ان کی وجہ سے اب دوسرے خواجہ سرا ان کے لیے راہ ہموار ہوگی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو یوتھ خواجہ سرا آ رہے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کریں تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں کوئی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو
نمائندگی کریں جا کر. پھر اس طرح ہم سوسائٹی میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے. جب ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے لوگ بوٹیکس چلا رہے ہیں, اسٹیچنگ شاپ چلا رہے ہیں, ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مارکیٹس میں شاپ کیپرز ہیں, تو اس طرح جا کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں روڈوں پر ہم بھیک مانگ رہے ہیں, ویڈنگ ڈانسنگ کر رہے ہیں, تو لوگوں کا تو مائنڈ سیٹ اسی وجہ سے ہے نا, یہ وجہ سے. اچھا, آپ وکیل جب بن چکی ہیں, اب جب آپ خواجہ سرا فیملی سے ملتی ہیں, ان کے بچوں سے ملتی ہیں, انہیں کانفیڈنس ملتا ہے یا ان کا دھیان ہوتا ہے کہ ہم تعلیم کی طرف جائیں؟ اس سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں, لوگ میرے انٹرویوز سنتے ہیں خواجہ سرا یا مجھ سے ملنے آتے ہیں, تو ان کے اندر ایک وشز ہو جاتی ہیں کہ ہم بھی نشا کی طرح پڑھیں, ہم بھی نشا کی طرح کام کریں. ماشاءاللہ میرے کتنے زیادہ فرینڈس ایسی ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی, ڈگریاں انکمپلیٹ تھی, انہوں نے دوبارہ سے اپنی ڈگریاں کمپلیٹ کی اور کچھ پڑھ رہے ہیں, جابس کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹرانسجینڈر جو پڑھے لکھے ہیں, ویڈنگ ڈانسنگ میں تھے, وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ کوئی جاب کریں, اسمال بزنس کریں. یہاں پر میں گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ خواجہ کے لیے ایسا فنڈ ریز کیا جائے تاکہ خواجہ وہ اسمال بزنس پاکستان کے اندر چلائیں, جس سے ان کی رسپیکٹ ہو. فرحانہ صادق صاحبہ نے ایک سوال پوچھا ہے, ان کے سوال پر آتے ہیں. خواجہ سرا اپنے گھر چھوڑ کر کمیونٹی میں رہتے ہیں, ہمیں کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ والدین انہیں بلا جھجک قبول کریں اور وہ بھی اپنے گھروں میں زندگی گزاریں؟ جی, بہت اچھا گھر چھوڑنے کوشچن ہے. جی, اس پر میں یہی کہوں گی کہ سوسائٹی ایکسیپٹنس نہیں ہے. پیرنٹس ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن سوسائٹی کا رویہ ان کو اس پر پیرنٹس کو پریشرائز کرنا تاکہ پیرنٹس ہمیں گھر سے نکال دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی گھر سے آ جاتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کے کل رشتے ہوں گے, ان کے آگے پرابلمس کریٹ نہ ہو جائے, ہمارے رشتہ دار ہمارے پیرنٹس کو کیا بات کریں گے. یہ چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہیں, جس وجہ سے پیرنٹس کو ہمیں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن پھر ہم مجبوری میں کبھی خود اور کبھی پیرنٹس کی وجہ سے گھر چھوڑ دیتے ہیں. اس پر یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ٹرانس بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو سینسٹائز کریں, انہیں اویئر کریں, انہیں بتائیں کہ خواجہ سرا جو بچہ ہے اس کو دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کریں, اس کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ سوسائٹی میں کچھ کر سکے. اگر پیرنٹس اس کو ریجیکشن کا سامنا پیرنٹس کے ساتھ کرنا پڑے گا تو وہ سوسائٹی میں جا کے کچھ نہیں کر سکے, اگر وہ روڈوں پر در بدر کی زندگی گزارے گا. یہاں پر صرف یہی سوال ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو اویئر کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکالے اور نہ بچے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوں. زبردست, بہترین بات کہی آپ نے. اچھا, آپ جو پڑھے لکھے یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ڈاکٹر بن چکے ہیں, کچھ پڑھ لکھ چکے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, خواجہ سرا سب کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں یا آپ سمجھتی ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد کسی عہدے کسی ادارے میں آنے کے بعد مسائل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں؟ جی, مسائل ڈفرینٹس ہو جاتے ہیں. آف کورس وہ اس لیے کہ پڑھے لکھے جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں اب وہ اچھی جگہ مائگریٹ کر جاتے ہیں, جابس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ڈیلنگس جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا فرینڈ سرکلس پڑھے لکھے لوگوں والا ہوتا ہے, بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ان کے لنکس اچھے بن جاتے ہیں. وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر اپنی بات کر سکتے ہیں, اپنی اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے مسائل پر بات کرتے ہیں. بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ان پڑھ خواجہ سرا اور ایک پڑھے لکھے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. جو ان پڑھ ہوگا وہ کچی آبادیوں میں رہے گا, روڈوں پر گھومے گا, اس کا فرینڈ سرکل نہیں ہوگا, وہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ اس کا ٹائم اسپینڈ ہوگا. جو پڑھے لکھے خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کا فرینڈ سرکل ان کے مائنڈ کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے. وہ ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں جاتے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگوں سے ملتے ہیں, جابس کر رہے ہوتے ہیں, سارا دن وہ آفس میں گزارتے ہیں, تو ان میں اور ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. زبردست. فرحانہ صادق صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے اور یہ میرا سوال انہوں نے چرا لیا ہے. ان کا سوال ہے, پالیٹکس میں آنے کا سوچا, سیاست میں آنا چاہتی ہیں؟ ابھی تک تو نہیں سوچا. انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو میں ضرور پالیٹکس میں آؤں گی. شروع سے یہی ڈریم تھا کہ میں ایک لیڈر بنوں, پالیٹکس میں آؤں. انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو ضرور آؤں. موقع ملے گا نہیں, آپ نے یہاں بھی موقع لیا ہے وکالت میں, خود بنایا آپ نے اپنے لیے, ملا نہیں ہے آپ کو. موقع ملنا نہیں ہوتا, بنانا پڑتا ہے میرے خیال سے. ایگزیکٹلی. اچھا, بہت کم لیکن کچھ نہ کچھ خواجہ سرا نکل کر اوپر آ رہے ہیں, بڑے عہدوں پہ یا اداروں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. حال ہی میں ایک خواجہ سرا نیوز اینکر بنی ہیں اور کچھ وقت پہلے میں نے پڑھا تھا اسلام آباد یونیورسٹی میں خواجہ سرا بڑے عہدے پر فائز ہوئی ہیں, جو خوش آئند بات ہے. لیکن کیا ان بڑے عہدوں مقام پر بھی تہذیب کی جاتی ہے, انداز و بیان بدل کر؟
رویے دیکھیں سے کہ جس خواجہ سرا کو اینکر کوہ نور نے اس کو اینکر ایز اے اینکر لیا تھا، وہ خواجہ سرا میں سمجھتی ہوں بہت لکی تھی، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ میں چاہتی ہوں اس طرح کے مواقع لائف میں ضرور ہونے چاہیے، اور جو ٹیچرس ہیں میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ خواجہ سرا میں اتنے زیادہ خواجہ سرا ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہ انہیں اتنی بڑی پوسٹ پر انہیں پوسٹ دی گئی کہ وہ نارمل کمیونٹی کے لوگوں کو پڑھائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں سوسائٹی میں ہر پلیٹ فارم پر اتنا ہی موقع دیا جائے۔ میں نے تو یہ آلریڈی پہلے ہی بات کر دی ہے کہ خواجہ صاحب بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، انہیں ہر فیلڈ میں آنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، اسلم دانی صاحب نے پوچھا ہے، نشا جی ماشاء اللہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، 6 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے آگے، تو وہاں پہ آپ آئیں گی یا سپورٹ کریں گی؟ اگر آپ لوگ مجھے انویٹیشن دو گے، مجھے کال کر کر بلاؤ گے، مجھے وہاں پر آنے پر عزت دو گے، تو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں گا۔ چلیں، ان کو جواب مل گیا۔ لیکن یہ جو اسٹرائک ہے یہ کھلے عام ہے، سب کو دعوت ہے، اس میں کسی کو مطلب اس سے کسی اکیلے کو دعوت نہیں دیا جا رہی، یہ کھلی دعوت ہے سب کے لیے۔ دیکھیں میں کبھی ایسی جگہ پر گئی نہیں ہوں، اگر چلیں، میں صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پریس کلب تک جاتی ہوں، اس سے آگے مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر مجھے لوگ کال کر کر بلائیں گے، مجھے وہاں آنے پر عزت دی جائے گی، تو میں وہاں پر اپنا ایک فلائیور یا بینر لے کر ضرور کھڑی ہو جاؤں گی آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ موسٹ ویلکم، میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں، مظلوموں کے ساتھ، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ زبردست، ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ چلیے آپ سے آخری سوال پوچھتے ہیں، آپ ان کم عمر خواجہ سرا کے لیے کیا کہیں گی جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہیں، تاکہ وہ پریشان ہو کر پڑھائی نہ چھوڑیں، کیونکہ تعلیم حاصل نہ کرنے سے آنے والے وقت میں زیادہ بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی بنانے کا میرا مقصد یہی تھا، میں اس کے پلیٹ فارم سے وہ یوتھ ٹرانسجینڈر جو آ رہے ہیں میں ان کو ایجوکیشن دوں، تاکہ وہ سوسائٹی میں جا کے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے، وہ ناچ گانا جس طرح نشا نے کیا ہے اس طرح بھیک نہ روڈوں پر مانگے، وہ عزت کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرے اور سوسائٹی میں جا کر ایک اپنا مقام بنائیں۔ لاسٹ میں یہی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی کو سپورٹ کریں۔ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی غریب بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، خواجہ سراؤں کے لیے کام کر رہی ہے، وہ فیمیلز جو کچھ نہیں کر سکتی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کیسز کے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی کو سپورٹ کرے، تاکہ ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی سب کی آواز بنے۔ جی بہت شکریہ، لیکن ایک اور سوال آپ سے بنتا ہے اب، کوئی سب سے زیادہ دکھ بھرا لمحہ جو اب تک آپ کو محسوس ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا دکھ تکلیف جو آپ نے دیکھی ہو؟ اگر جو بات کبھی کروں گی تو رو پڑوں گی، اس لیے آپ یہ کوشچن نہیں کرے تو۔ لائف میں چلیں خوش انسان کے لیے بہت زیادہ دکھ ہوتے ہیں، بس اس پر میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی۔ میری زندگی مضبوط بھی ہے اور میں بس بھی ہوں، لیکن میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ میں اپنے ماں باپ کو بہت مس کرتی ہوں، بس اس سے اوپر میری لائف میں کوئی دکھ نہیں۔ بالکل۔ اچھا، کوئی خوشی کا لمحہ شیئر کریں، جو کوئی ہاں، پرمسرت کام آپ نے ایسا کیا ہو، انجام دیا ہو، جو آج بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے سب سے اچھا کام یہ کیا تھا؟ خوشی کا لمحہ میرے لیے یہی ہوتا ہے جب میں اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہوں، تو میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہوتا۔ میری لائف میں کام بہت ہے، میں نے بہت ساری اچیومنٹس کی پڑھائی میں، خواجہ سراؤں کے لیے، نارمل لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا، میں کام کر کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ لیکن جب میں اپنے ماں سے ملنے جاتی ہوں پنجاب، تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس ٹائم وہ لمحہ رک جائے اور میں اپنی ماں کے قدموں میں ہی بیٹھی رہوں۔ اس سے بڑھ کے میری زندگی میں کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوتا ہے۔ زبردست، بہترین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دوستوں ہمیں آگاہ کیجیے گا آپ کو پروگرام کیسا لگا ہے، کوئی آپ پیغام دینا چاہیں لوگوں کے لیے، کچھ کہنا چاہیں خواجہ سرا کے لیے یا عموماً سب لوگوں کے لیے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ خواجہ سرا بہت نرم دل ہوتے ہیں، ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، انہیں رسپیکٹ دیں، انہیں سپورٹ کریں، انہیں اگر کچھ نہیں دے سکتے تو 2 لفظ پیار کے ہی ان کے ساتھ بات کر لیں۔ بس میرا سوسائٹی کو یہی میسج ہے۔ بہت شکریہ، میری والدہ مجھے بچپن سے یہی کہتی آتی ہیں کہ ان کی بد دعا مت لینا، انہیں ڈانٹنا مت، بچپن سے یہی کہتی آتی ہیں۔
ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں خواجہ سرا، لیکن ہمیشہ مجھے والدہ یہی کہتی آتی ہیں کہ ان سے لڑنا نہیں ہے، انہیں بری بات نہیں کہنی، انہیں برے طریقے سے پیش نہیں آنا، یعنی کہ ان کا خیال کرنا۔ سب سے کمزور طبقہ میری امی کو، میری والدہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہیں۔ تھینک یو، وہ آپ کی اماں کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ان کی سوچ کو پازیٹیو ہی رکھے اور آپ کی سوچ کو بھی پازیٹیو رکھے کہ انہوں نے آپ کے اتنا پازیٹیو میسج دیا۔ ہماری کمیونٹی میں نے آلریڈی بتایا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا اور بد دعا سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور بد دعا اور دعا تو اللہ پاک ہر مظلوم کی سنتا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ خواجہ سے بڑھ کر سوسائٹی میں کوئی مظلوم نہیں ہے، اس لیے خواجہ کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ ہم 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ناظرین، لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو 40 منٹ کا پروگرام ہو سکا ہے، جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لیکن آپ سب جڑنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ آنے والا پروگرام جو بھی ہوگا ہم پوسٹ کر کے آپ کو آگاہ کریں گے، اور دوسرے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔